سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک منافق کی شخصیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے سابقہ آیت میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنہ کا ذکر کیا تھا کہ کوئی آڑ ہونا یا شیلڈ ہونا جس سے انسان اپنا تحفظ کرتا ہے۔ تو منافقین اپنا تحفظ کس سے کرتے ہیں؟ قسموں کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن اپنے تحفظ کی پرواہ کس کو ہوتی ہے؟ جو کسی خطرے میں ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ہمیشہ کسی ڈینجر زون میں محسوس کرتا ہے، تو اس کو کسی قسم کی شیلڈ کی جو ہے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی شخصیت کو بیان کیا ہے کہ ان کے ظاہر بہت خوبصورت ہیں، بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت ہی پرکشش ہے، مگر اندر سے وہ کیا ہے، ایک کھوکھلی لکڑی کی طرح ہے۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ ایک اور تصور یا ایک اور امیجینیشن جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ وہ اللہ پاک فرماتے یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ جب کبھی ان کے اوپر کسی قسم کی صیحہ آتی ہے تو وہ یہ گمان کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پہ کوئی آزمائش آ گئی ہے۔ صیحہ کا لفظ جو ہے ہوتا ہے وہ عموماً کسی چیخ یا کسی زوردار آواز کے لیے ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی شور ہو اس کو صیحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کے ساتھ کس قسم کا جو تصور ہے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ ہر وقت اس خطرے میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی قرآن کی آیت نہ نازل ہو جائے، کہیں ہمارے نام جو ہیں وہ کہیں ظاہر کے اوپر نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرمایا کرتے تھے تو آپ کسی بھی بات کے بارے میں جب واعظ فرماتے تھے تو منافقین کو ایک دم یہ خطرہ ہو جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں اور اسی موضوع کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا نفاق جو ہے وہ کھٹکنے لگ جاتا تھا۔ مومن بھی وہ آیات سنتا تھا مگر وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ خامی میرے اندر ہے، تو وہ اپنی خامی کو ٹھیک کرنے کے لیے ان آیات کو اپنے اوپر فٹ کرتا تھا کہ یہ نفاق بھی میرے اندر پایا جاتا ہے، مجھے بھی اپنے اندر یہ خامی نظر آتی ہے، میں نے اپنی اس کی اصلاح کرنی ہے۔ لیکن وہ قرآن کے نزول سے چڑھتا نہیں تھا، اس کو یہ آیات جو ہیں وہ تنگ نہیں کرتی تھیں۔ لیکن منافق کیا ہوتا ہے، وہ ان باتوں سے چڑھنے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، اسی موضوع کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے اور اسی کے بارے میں جو ہے نبی علیہ السلام کا واعظ کیوں ہے۔ تو یہ ایک فرق بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی ایسی موضوع پہ بات ہوتی ہے یا کبھی آیات کے نزول نبی علیہ السلام کے اوپر ہوتا تھا تو ایمان والا اس کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرتا تھا، اور منافق ان باتوں سے خطرے میں پڑ جاتا تھا کہ یہی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ اب اس تفسیر کے ضمن میں ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا وہ بہت پرسکون ہوتا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا کوئی راز لیک ہو جائے گا، کسی کو میری فلاں بات کا نہ پتہ چل جائے، لہٰذا اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے چھپ کے نہ دیکھ لے، میری باتوں کو نہ سن لے، کوئی میرا موبائل نہ چیک کر لے۔ انہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں، وہ سچے لوگ ہوتے ہیں۔ جو کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہر وقت بے چینی کا شکار ہوتا ہے، کوئی ہمارا موبائل نہ دیکھ لے، کوئی ہماری ڈائری نہ دیکھ لے، کوئی ہماری باتیں نہ سن لے، کسی کو ہماری جو ہے وہ اصلیت نہ پتہ چل جائے۔ اور یہاں تک کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ ایکچولی دوسرے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ دوسرا کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی روٹین کو جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بے چینی کس کو ہوئی؟ منافق کو خود ہوتی ہے۔ مومن تو بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہر وقت ایک بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے، افراتفری کی کیفیت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سنسنی خیزی تو پھیلانی ہوتی ہے، اس نے فتنہ تو کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم العدو فاحذرہم، بس یہ دشمن ہے، ان سے بچو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم بدر میں، احد میں، احزاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ دشمن جب آتے ہیں تو اللہ پاک تسلی دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہمارا لشکر آئے گا، ہماری مدد آئے گی، دشمنوں سے پریشان نہیں ہونا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا محتاط ہونے کے لیے کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ ہمیں میں سے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس ہوتے ہیں۔ جو بندہ ہمیں جانتا نہیں وہ ہم سے نفاق کیوں کرے گا اور وہ ہم سے حسد کیوں کرے گا؟ لہٰذا یہ گھر کے اندر کے دشمن ہوتے ہیں، آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ اندر سے وار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو حذر کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک کسی بھی طرف سے حملے کا خدشہ ہونا اور اچانک حملہ ہو جانا۔ لہٰذا یہ لوگ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، جب جہاں جس وقت موقع آئے گا یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ منافقین نبی علیہ السلام کے بڑے کلوز رہتے تھے، اور ان کے کلوز رہنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ انہیں نبی علیہ السلام کا ہمدرد سمجھیں اور بڑا قریبی سمجھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب یہ قریب ہوتے تھے تو جو اچھے اور سچے اور مخلص مسلمان ہوتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے،
کیونکہ یہ جو اتنا آگے ہو جاتے تھے، تو گویا کہ ان کا بہت بڑا نقصان جو ہے منافق دشمن کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ سے آپ کے اچھے لوگ جو ہیں، مخلص لوگ جو ہیں، یہ دور ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہمارے فیصلوں پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ہمیں مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں، رائے بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانا۔ اور چونکہ یہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں تو جو ہمارے آس پاس کے باقی لوگ ہیں یہ ان کو ہم سے متنفر کر دیتے ہیں، ان کو ہم سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، ان کو ہم سے بدگمان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ اندر کے دشمن ہے، اور اندر کے دشمن کے حملے سے بچنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں محتاط رہو۔ یہاں پہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اگنور کرو، نظر انداز کرو۔ اللہ پاک فرما رہے نہیں، احتیاط کرو، محتاط ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں سے الرٹ ہو کے رہنا چاہیے۔ ان کی دشمنی کو کبھی بھی جو ہے وہ ہلکا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کہیں سے کسی بھی وقت جو ہے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب ہم جب یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو ایک تو ہمارے دل میں یہ خوف آتا ہے کہ ایسے دشمن سے کیسے بچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قاتلہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہوگی ایسے لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ خود ان کو ڈیل کریں گے، خود ان کے نفاق کی وجہ سے ان کو پکڑ لیں گے۔ لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کام محتاط ہونا ہے، دیکھ میں ان کو خود لوں گا۔ چاہے وہ نبی علیہ السلام کے دور کے منافقین ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق سے مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نفاق ظاہر کر دیا اور وہ ذلیل ہو کے مدینہ شریف سے جو ہے وہ نکالے گئے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کو یہ کہا کہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو الرٹ رکھنا چاہیے اور اپنے آس پاس سے ہوش باش ہو کے جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا یوفکون، یہ لوگ کہاں جو ہے الٹے پھرے جاتے ہیں۔ یوفک کا لفظ جو ہے وہ افق سے ہے، اور افق ٹیڑھے پن کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کبھی ان سے کہیں گے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کے اس رویے کی وجہ کیا ہے، آپ کا ایشو کیا ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ہم ایسا کچھ کرتے ہیں یا ہماری وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ فوراً اپنا موقف بدل دیں گے، اپنا رویہ بدل دیں گے اور بات کو کسی اور طرف موڑ دیں گے۔ لہٰذا ان کی باتیں ہوں یا ان کا رویہ ہو، یہ ٹیڑھے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اگر پرسنالٹی کو دیکھا جائے نا، تو یہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کچھ ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے یہ اکھڑے اکھڑے سے لوگ ہیں، انہیں آپ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ یہ کھل کے خوش ہوتے ہیں، نہ یہ کھل کے ناراض ہوتے ہیں، نہ یہ کھل کے دشمنی کرتے ہیں، نہ یہ کھل کے دوستی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کا ان کے ہر عمل میں جو ہے وہ ٹیڑھا پن پایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد میں اپنے آپ میں یہ ساری باتیں دیکھتی ہوں کہ کیا میں قرآن کو اس نظریے سے سن رہی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی منافقت کر رہا ہے اور میرے آس پاس ہی کوئی منافق ہے اور میں نے اپنے آپ کو اسے بچانا ہے، یا میں اس نیت سے قرآن سن رہی ہوں کہ کہیں میں تو منافق نہیں، کہیں میرے رویے تو کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہیں اور کسی کو تو مجھ سے محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ مومن ہر بات کو اپنی ذات پہ رکھ کر دیکھتا ہے، کہیں یہ میرے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی۔ جب منافقون نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام اپنے نفاق کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، حالانکہ ان میں کوئی نفاق ہی نہیں ہوتا تھا، اور جو اصل منافقین ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو یہ ہیں ہی نہیں، یہ تو ہمارے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے منافقین کے نام پتہ ہیں، تو یہ ہستی جا کے ان سے کہتی ہیں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ پھر میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میرے اندر یہ علامات تو نہیں ہیں، میں یہ بات نہ کروں۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ سجدے، یہ تلاوتیں، یہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا ہے اگر انسان اندر سے پاک نہ ہو، اندر سے اس کا نفاق جو ہے وہ صاف نہ ہو۔ سب سے بڑی رمضان کی عبادت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے نفاق کو پہچانیں اور پھر ہم اس کی معافی مانگیں اور اس کو ایڈمٹ کریں کہ ہاں ہمارے اندر یہ ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ مجھے قرآن پاک کی کسی صورت نے جو ہے اتنا نہیں ہلا کے رکھا جتنا مجھے کہ اس صورت مبارکہ نے ہلا کے رکھ دیا تھا، اور مجھے ہر بات پہ ایسا گمان ہوتا تھا کہ یہ رویے تو ہمارے اندر بھی ہیں، ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جو میرے سننے والے ہیں، ہم جو سسرالی معاملات میں پڑھتے ہیں وہاں یہ معاملے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ یہ معاملات وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ میں اپنی امی کے ساتھ تو نفاق نہیں کروں گی، نہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ تو نفاق نہیں کروں گی، لیکن وہاں پہ بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں ہم شدید نفاق کا شکار ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہوں لیکن ہم کہیں اندر سے سوکھی لکڑی کی طرح خشک نہ ہو رہے ہوں۔ اور اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی جنت کا سوال کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں قاتلہم اللہ، کہ میری مار ہوگی تمہارے اوپر کہ تمہارے دلوں میں کیسا نفاق ہے اور تم سامنے سے کیسی خوبصورت دعائیں مجھ سے مانگتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے میرے اندر کی اصلاح فرمائے، میرے اندر کے انسان کو خوبصورت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ منافقون سے مجھے اپنے اندر کے نفاق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین.